حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا کیشیئر متعین کیا تھا، خزانچی متعین کیا تھا بیت المال کا۔ ایک بار ابو موسیٰ اشعری کو بیت المال کے باہر ایک درہم پڑا ہوا ملا، تو انہوں نے اس درہم کو اٹھا لیا۔ بیت المال کے باہر، آفس کے باہر وہ درہم اٹھا لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیل رہے تھے، اس میں ایک حضرت عمر فاروق کا بھی بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اور بچے تربوز خربوز کچھ کھا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پھل فروٹ تھے، لیکن عمر فاروق کے بچے کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور وہ دوسروں کے بچوں کے فروٹ پر نظر دوڑا رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری دیکھتے ہیں اتنا بڑا امیر المومنین کا بیٹا، لیکن اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک درہم اس بچے کو دے دیا، باہر پڑا تھا، لو بیٹا جاؤ کچھ لے آؤ، تم بھی کچھ کھا لو۔ بچے کے سنسکار بھی کتنے اچھے تھے، اس نے کچھ کھایا نہیں بلکہ وہ درہم لے کر گھر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ، ایک ہاتھ خالی ہے لٹکا، دوسرا ہاتھ مٹھی بندھا ہوا ہے۔ پوچھا بیٹے کیا ہے؟ باپ کی نظر کتنی تیز تھی، ایک ایک چیز پر چلو تو بہت سی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی، اولاد کی نگرانی کیسی؟ ایک ہاتھ کھلا ایک ہاتھ مٹھی بند۔ پوچھا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ مٹھی کھولی تو درہم زمین پہ گر گیا۔ عمر فاروق نے اس درہم کو اٹھایا، کہا بیٹے یہ درہم کہاں سے آیا؟ اپنی بیوی سے پوچھا تم نے دیا؟ نہیں۔ کہاں سے آیا؟ کہا میں باہر کھیل رہا تھا، چاچا نے، ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے باہر یہ درہم پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر مجھے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق وہ درہم کو لے کر اسی حال میں بیت المال جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو۔ وہ باہر نکلتے ہیں، وہ درہم پورا کا پورا ہاتھ اٹھا کر ایسے زور سے مارتے ہیں کہ ان کی پگڑی پہ لگتا ہے اور وہی زمین کے اوپر گر جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ درہم تم نے میرے بیٹے کو دیا ہے؟ ہاں۔ اے ابو موسیٰ، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تیری نظر میرے ہی خاندان پر پڑی تھی اور میرے ہی گھر پر پڑی تھی؟ کیا جہنم میں داخل کرنے کے لیے اور جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی اور کوئی نظر نہیں آیا؟ یہ درہم تم نے کس سے پوچھ کر میرے بچے کو دیا ہے؟ کہا امیر المومنین زمین پہ پڑا تھا، سارے بچے کچھ کھا رہے تھے، آپ کے بچے کو دے دیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ بھی کچھ کھا لے گا۔ کہا جب باہر پڑا ہوا ملا تھا تو اس کو بیت المال میں جمع کر دیتے، میرے بچے کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت ہوئی تو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اندازہ لگائیے ایک درہم بھی، یہاں تو تصور کرو کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ یہاں سے نکل کے باہر پہنچ گیا اور بڑے آرام سے پہنچ گیا، اور لے جانے والے بھی بڑے آرام سے چلے گئے۔ ایک درہم بھی، یہ احساس، یہ تقوی کا کون سا عنصر تھا، کون سا جز تھا جو ان کے دلوں میں موجود تھا؟